الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن مجید کی آخری صورتیں جز عامہ کی اکثر مکی صورتیں ہیں۔ ان صورتوں میں اللہ عز و جل نے بڑی ہی ہمارے لیے عبرت رکھی ہے اور بہت ہی ہمارے لیے عقیدہ اور ایمان اور آخرت کا اس میں بڑا سختی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ان اہم صورتوں میں سے ایک سورہ ہے سورۃ الماعون۔ سورۃ الماعون یہ آخری صورتوں میں سے جس کو عام طور پر لوگ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرتے ہیں، اس صورت کا نام اس آخری آیت سے معاون رکھا گیا ہے۔ اس کے دو نام اور بھی ہیں، سورۃ الدین اور اس کا نام سورۃ الیتیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا زمانہ نزول عطا اور جابر کے نزدیک یہ صورت مکی ہے، اور یہی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی قول ہے، اور حضرت قتادہ اور دیگر علماء کے نزدیک کچھ نے اس مدنی بھی کہا ہے۔ ابن مردوی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین مکے میں نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ نزول قرآن کے وقت سے لے کر آج تک صحابہ کرام، تابعین اعظام اور بعد کے کئی عباقرہ امت یعنی بڑے بڑے جہابذہ علماء اسکالرز نے اپنے وقت اور حالات کے مطابق مختلف زبانوں میں قرآن کی تفسیریں لکھی، تاحال لکھ رہے ہیں اور آئندہ بھی لکھتے رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے بنی نوع انسانیت کے لیے تا قیامت دستور حیات ہے، اس لیے ہر آنے والا کچھ نہ کچھ اس کے اندر خدمت کرتا رہتا ہے۔ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ غور و خوض کرنے والوں کو اس میں کوئی نہ کوئی نیا نکتہ، کوئی نہ کوئی نئی بات نظر آتی ہے۔ جو نکتہ یا مفہوم آج سے 1000 برس پہلے کچھ سمجھ میں نہ آ سکا، وہ آج کے انٹرنیٹ کے دور میں بآسانی سمجھ میں آ گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یاسین کی آیت والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ آیت جس میں سورہ یاسین آیت نمبر 48 سے 40 تک، یا پھر سورہ فرقان کی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، یا پھر سورہ رحمان کی آیت ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، وغیرہ جیسی بہت سی قرآنی آیات کا مفہوم شاید زمانے قدیم میں کما حق نہ سمجھا گیا ہو، مگر آج کے اس دور جدید میں کئی سائنس اور ٹیکنالوجی نے اپنی ترقی کے عروج پر ہونے کے ساتھ ساتھ نئی نئی تحقیقات اور انکشافات سے کائنات کو انفس و آفاق کی کھوج ہو رہی ہے۔ فلکیات میں تحقیق کرتے کرتے لوگ چاند اور مریخ تک پہنچ گئے، لہذا ان جیسی آیات کا مفہوم آج نسبتاً زیادہ اچھے انداز سے سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ سورۃ الماعون کو بھی اہل علم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ منکرین روز جزا مشرکین مکہ سے عبارت ہے، تو دوسرا حصہ منافقین مدینہ کی تصویر پیش کرتا ہے۔ حالانکہ یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی مگر نہایت ہی جامع سورہ ہے، قطع نظر اس سے کہ یہ مکی ہے یا مدنی، اگرچہ بعض حضرات نے اسے مکی کہا ہے تو جبکہ دیگر بعض اہل علم نے اس کو مدنی ہونے کی بات کہی ہے۔ ان آیات پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ نفس مضمون سورہ ایک ہی مرکزی خیال کی طرف گھوم رہا ہے۔ بندوں کے حقوق سے پہلو تہی کر کے، یعنی بندوں کے حقوق کو پامال کر کے اللہ کے حقوق کو ادا کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ اس میں اس بات کی تائید کی گئی کہ حقوق اللہ و حقوق العباد دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم قرار دیے گئے ہیں۔ حقوق العباد کی اہمیت اور سماج کے کمزور افراد کی خبر گیری کو دین اور ایمان اور نماز کے ساتھ اس طرح مربوط کر کے پیش کیا گیا ہے کہ بات نہایت فطری اور قرین قیاس لگتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ آیتیں اللہ کے کلام ہیں اور وہ تو رب العالمین ہے جو اپنے کمزور اور بے کس بندوں کی خبر گیری کا پورا بندوبست کرنا چاہتا ہے۔ پہلے ہم ان آیتوں کے مفہوم پر غور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔
میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا آپ نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ ایسا ہی شخص یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ چنانچہ ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نمازوں کے حقیقی مدعا سے غافل ہیں، جو محض ریاکاری کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں اور جو معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ اور یقیناً نماز معراج المؤمنین ہے۔ یہ اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے توحید کے بعد۔ اس کے بغیر آدمی مسلمان کہلانے کا مجاز نہیں ہے، لیکن نماز کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ نماز سماج کے غرباء و مساکین، یتیم اور مستحقین کی خبر گیری کرے، زندگی کے وسائل سے انہیں بہرہ مند کرے، ان کے دکھ اور درد کو اپنا درد سمجھے اور اپنا دکھ سمجھے، ان کے کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے اور دیگر ضروریات کا خیال رکھے۔ یہی نماز کا لازمی رد عمل ہے، ورنہ وہ نماز نہیں بلکہ ریاکاری ہے، جو دکھاوے کے لیے مسجد میں آنا جانا اور چند ظاہری ارکان کے ادا کر کے آدمی سمجھنا کہ میں نمازی ہو گیا ہوں، میں دیندار ہوں۔ ایسے بے مقصد نماز سے اللہ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ اس نے نماز اس لیے فرض کی ہے کہ اس کے ذریعے مسجد میں آ کر تھیوری پڑھ کر آئے اور باہر پاس پڑوس محلے گاؤں شہر کے جو پریکٹیکل عمل کرے، کہ سب کی خبر گیری کرے۔ نماز اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ گویا تھیوری اور پریکٹیکل یعنی عملی طور پر لوگوں کے ساتھ میں ہر طرح کا حقوق العباد کا بھی پورا خیال رکھے۔ آئیے مذکورہ مفہوم کو ہم سورۃ الماعون کی آیتوں پر اس ترتیب کے ساتھ چشمہ کرتے چلیں کہ ان کے فہوائے کلام بالکل واضح ہو جائے، یعنی کلام الہی کو ہم سمجھیں۔ ان آیات میں گویا یوں فرمایا گیا کہ یتیم کو دھکے دینا ایک نہایت غیر انسانی عمل ہے، کیونکہ انسانی سماج میں سب سے کمزور اور قابل رحم اشخاص وہ تو یتیم ہی ہوتے ہیں۔ بچوں کے لیے سب سے بڑا سہارا دنیا کے اندر ماں باپ ہوتے ہیں، اور جو شخص باپ کی شفقت سے، اور باپ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے بچوں کے لیے، جب اس سے محروم ہوتا ہے تو وہ سب سے بڑا محروم کہلاتا ہے، اسی لیے اس کو یتیم کہا گیا ہے۔ بلا تفریق مذہب و ملت اس پر رحم کرنا چاہیے، چہ جائے کہ اس کا حق مار کھائے، یا اس کی میراث سے بے دخل کر کے نکال دے، یا اس کے کسی سوال پر بجائے طرز کھانے کے دھکا دے دے، یا ڈانٹ ڈپٹ کرنا، نامراد لوٹا دینا، یہ سب چیزیں اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، یتیم کا جو مال کھا جاتا ہے غلط طریقے سے تو گویا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنا میرے ساتھ جنت میں اس طرح سے دونوں ہوں گے، آپ نے 2 انگلیوں کو اشارہ کر کے بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سماج کے غرباء اور مساکین اور لاچار اور محتاج اور بھوکے جب کھانے کا سوال کریں، پڑوس کے دوست و احباب اس مسکین کی حالت زار پر ترس کھا کر اگر کچھ دینے پر آ جائیں تو انہیں بھی الٹی سیدھی پٹی پڑھا کر روک دیتا ہے، جو نہایت مذموم اور مکروہ عمل ہے۔ یہاں غور طلب امر یہ ہے کہ آیت میں طعام المسکین کہا گیا، اطعام المسکین نہیں کہا۔ طعام المسکین میں طعام کی اضافت مسکین کی طرف کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ جس کھانے کو تم اپنا ذاتی مال سمجھ رہے ہو، بڑی بھیانک غلطی کر رہے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو کھانا تم مسکین کو دے رہے ہو وہ اسی کا حق ہے، یہ کوئی بھیک یا خیرات نہیں، بلکہ اس کا حق ادا کر رہے ہو۔ یہ تو خدا کی مہربانی ہے کہ اس کا کھانا تمہارے گھر میں اللہ نے رکھا ہے۔ اب بھلا مسکین کا کھانا مسکین کو نہ دینا کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت کے دن ملنے والی جزا و سزا ایمان ہی نہیں، جن کا یہ حقوق العباد کے اندر کوتاہی کرتے ہیں۔ سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ہر ذی شعور اور ہوش مند انسان کو اس نقطے پر غور و تدبر کی دعوت دیا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کو دھکے بھی دیتے ہیں، مسکینوں کو ان کا اپنا کھانا بھی نہیں کھلاتے، تو گویا آخرت کی جزا و سزا پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے، ورنہ ایمان والے ایسے مذموم عمل پر ہرگز کوئی بھی ارتکاب نہیں کرتے۔
بتایا کہ نمازیں پڑھنے والے ایسے مذموم کام کرتے نہیں۔ نماز تو آدمی کو انسان بناتی ہے، غریبوں، مسکینوں اور یتیموں ناداروں کی خبرگیری کا درس دیتی ہے، پاس پڑوس اور محلے میں وقتاً فوقتاً ضرورت پڑنے پر چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں المعون جیسے اللہ نے فرمایا حاجت مندوں کو دینے سے نہیں روکتے۔ اگر واقعتاً یہ لوگ اس کی حقیقی مدعا کو سمجھ کر نماز پڑھتے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے تو یقیناً ان کی نمازیں قابل قبول ہوتیں، مگر یہ تو نماز کے فلسفے ہی سے ناواقف ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ محض دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور ریاکاروں کے لیے تو بڑی سخت سزا ہے، ویل ہے، جہنم ہے، کیونکہ یہ دھوکہ ہے، اور تم نے نماز کو اس کے اداکاری سے لوگوں کو دھوکہ دیا کہ تم بڑے متقی اور پرہیزگار اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہو، اور بھولے عوام نے تمہیں ایسا ہی سمجھ لیا، مگر حقیقت میں تم نہ تو نمازی ہو اور نہ ہی متقی و پارسا، بلکہ دھوکے باز جو نمازوں کی آڑ میں اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہو، کیونکہ اللہ کو یہ دھوکہ دہی کب برداشت ہو سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے سورے میں ایسے اداکاروں کو پول کھول کر رکھ دیا اور فرمایا فویل للمصلین، المصلین کہا، المقیم الصلاۃ نہیں کہا۔ جی کیوں؟ ان دونوں کا فرق اہل نظر سے مخفی نہیں، فے یہاں استئناف کا نہیں بلکہ ایک شرط محذوف کا جواب ہے، گویا یوں کہا گیا ہے اذا کان ما ذکر من عدم المبالات بالیتیم والمسکین فویل للمصلین، یعنی جب کوئی شخص اگر وہ یتیموں کا اور مسکینوں کا خیال نہیں رکھتا ہے تو پھر اس کی نماز کا کیا فائدہ۔ آگے چل کر اللہ نے فرمایا الذین هم عن صلاتہم ساہون، کہ عن صلاتہم کہا، فی صلاتہم نہیں کہا، ورنہ فی صلاتہم ساہون تو کوئی مذموم عمل نہیں، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے کہ نماز میں تو تھوڑی بہت کوتاہی ہوتی ہے، نماز میں کوئی واجب چھوٹ گیا، کوئی بھول چوک ہو گئی تو سجدہ سہو کے ذریعے اس کی تلافی ہو جائے گی، مگر یہاں پر عن صلاتہم ساہون کہہ کر یہ بات صاف کر دی کہ یہ لوگ نماز کی اصل منشا ہی کو یکسر فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اقبال نے کہا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اس سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کچھ باتوں کی ترغیب دلائی ہے۔ نمبر 1، یتیموں اور مسکینوں کو خود کھانا کھلانا اور دیگر مسلمانوں کو اس کی ترغیب دلانا، نمبر 1۔ نمبر 2، پنجگانہ نمازوں کو ان کے متعین اوقات میں پورے اخلاص اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس کے ارکان اور واجبات کے ساتھ صحیح طریقے سے نماز ادا کی جائے، دل سے ادا کی جائے۔ جی منافقوں کی اس سے الگ اللہ تعالیٰ صفت ظاہر کرتا ہے، جو نماز میں اس طرح سے نہ ادا کرے وہ منافق ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ تمام اعمال حسنہ کی ادائیگی میں رضا الہی کی نیت کرنا چاہیے، ریاکاری اور نام و نمود سے قطعی طور پر دور رہنا چاہیے، اور کیونکہ منافقین کیا کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ میں فرماتے ہیں، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ سورہ نساء آیت نمبر 142 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافق لوگ یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو دھوکہ دیتا ہے، اور جب نماز کے لیے آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ اور ریاکاری، لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ جی نمبر 4 یہ ہے کہ زندگی میں کار خیر کرتے رہنا چاہیے اور اپنے پڑوسیوں اور مسلمان بھائیوں کو اپنی چھوٹی چیزوں سے فائدہ پہنچاتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ کرنے والوں کی مذمت کی بیان کی ہے اس سورے میں، کہ آدمی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان کی ضرورت کی ہوتی ہیں، جیسے جس کے دینے میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا، جیسے ڈول ہے، کلاڑی ہے، ہانڈی وغیرہ، نمک ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں،
تو اس طرح سے آدمی کو تعاون کرنا چاہیے اور حسد کی وجہ سے کار خیر سے اپنے آپ کو روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ منافقوں کی اور غیر مسلموں کی یہ حرکت ہوتی ہے، مسلمان ایسا نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سورہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے اور ایمان خالص کرنے اور ہر طرح کی ریاکاری سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔